حاضرین احترام معززین سامعین و حاضرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے 10واں پارہ میں سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آج حضرت سیدنا امیر المومنین امام المتقین مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت کو سبحان اللہ۔ ہم پر کرم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، ہر عظمت والی ہستی کو ہم سنی مانتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ عقیدت بھی۔ بے شک۔ اور فاروق اعظم تو وہ ہیں جن کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا پاک علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب کہ عمر ہمیں عطا فرما تاکہ اسلام کو عزت دے۔ ہمارے آقا مانگے اور کہتے ہیں جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آسمان کے فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارک۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، ناموس رسالت کا اگر پاسبان دیکھنا ہو تو حضرت عمر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ان کو یہ فاروق کا لقب کب ملا؟ ایک یہودی اور ایک منافق۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اعتقادی، وہ جو ہے نا منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اذا اؤتمن خان، اس کے پاس اگر امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ 3 علامتیں ہمارے آقا نے ارشاد کی، لیکن یہ منافق اعتقادی کی نہیں، یہ منافق عملی کی علامت۔ بے شک۔ امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، اور اذا وعد خلف، وعدے کی خلاف ورزی، یہ 3 چیزیں۔ یہ منافق عملی، یہ کافر نہیں، اور منافق اعتقادی جو ہے وہ کافر ہے۔ بے شک۔ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، اندرونی طور پر بغض رکھتا ہے سرکار پاک کی ذات سے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کا دشمن ہے، اس کے دل میں بھی صحابہ کا بغض ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار کا دشمن ہے، اس کے دل میں بھی ہمارے آقا کا بغض ہے۔ سرکار پاک جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ بے شک۔ جس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو، فاروق اعظم کا بغض ہو، عثمان غنی کا بغض ہو، مولا علی کا بغض ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابی کا بغض ہو، اور میرے نبی کے گھر والوں کا بغض، جو میرے آقا کے پیارے ہیں،
ان کا حکم. اگر بغض ہے دل میں وہ بندہ مخلص نہیں ہے جو اولاد فاطمہ کی توہین کرے. بے شک. ہمارے آقا فرماتے ہیں اکرمو اولادی. اکرمو فعل امر ہے، الامر بالوجوب، واجب فرما دیا میری اولاد کی عزت کرنا. میری اولاد کی عزت. آقا کی اولاد کون سی ہے دنیا میں؟ کون سی اولاد ہے؟ فرمایا ہر نبی کی نسل جو دنیا میں چلی اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی پشت میں اپنے صلب میں رکھی. ہر نبی کی نسل جو دنیا میں چلی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کے اپنی پشت میں رکھی، اپنے صلب میں رکھی، سوائے میرے. میری جو اولاد دنیا میں چلنی ہے کیونکہ بے اولاد تو ہمارے آقا نہیں ہو سکتے. رب نے فرما دیا ان شانئک هو الابتر. بے شک. آپ کا گستاخ، آپ کا دشمن بے نسل ہے. آپ کی نسل انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے حسنین کریمین کے لیے فرمایا کہ وہ سبت ہیں. وہ سبت اس درخت کو کہتے ہیں. بالخصوص اعلان امام حسین علیہ السلام نے ہمارے آقا میں حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین حسین سبت من الاسباط. سبحان اللہ. حسین اسباط میں سے سبت ہیں. سبت اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا ایک ہو اور شاخیں گننے میں نہ. سبحان اللہ. تنا ایک، شاخیں گننے میں نہ. تنا ایک ہے حضرت امام زین اللہ. تنا ایک ہے، شاخیں گننے میں نہیں. سبحان اللہ. جدھر بھی جاؤ حسینی سید، حسینی سید. اور آقا میں اکرم اولادی، میری اولاد کی عزت. اور عزت یہی ہے کہ جی اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی. سید ہو، سید النسل، بناوٹی پر تو لعنت ہے. سید النسل سید ہو، حسینی سید ہو، فاطمی سید ہو، عالم بھی ہو، مدرس بھی ہو، محقق بھی ہو، مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، صاحب تصانیف کثیرہ بھی ہو، بے شک. اور متشرع اور ولی. بے شک. جس ملا کی ایسی شخصیت کے پیچھے نماز نہیں، کس کے پیچھے اس کی نماز ہوگی؟ یزید کے پیچھے ہوگی یا شمر کے پیچھے ہوگی یا عمر ابن عبد ود کے پیچھے ہوگی یا خیبر والے مرحب کے پیچھے اس کی نماز ہوگی، ابو جہل کے پیچھے اس کی نماز ہوگی؟ آقا کی ناموس کی حفاظت کے دعوے کرنے والے موذیوں، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ میری اولاد کی عزت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آپ دیکھیں آقا کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سے چلی، اور سیدہ پاک جو ہیں وہ جنت کی بیویوں کی بھی سردار ہیں. اور فرمایا ان اللہ فاطمہ وذریتہا ومحبیہا عن النار. اللہ نے فاطمہ الزہرا کی ذات پر، ان کی قیامت تک کی اولاد پر اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم آیا. سبحان اللہ.
اب آپ بتائیں وہ بھی عقیدت رکھتے ہیں بی بی پاک کے ساتھ جو کہیں کہ 4 گھنٹے ابو بکر کی کچہری میں بی بی پاک کھڑی رہی، انہوں نے حق نہیں دیا. لعنت ہو تم سب پر. بے شک کمینے لوگوں، زہرا پاک کا لقب ہے بتول. بتول اس کو کہتے ہیں جو دنیا کی طرف دیکھتی نہیں. سبحان اللہ. بے شک مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مرتبہ سیدہ پاک سے فرمایا کہ کنیزیں لونڈیاں آئی ہوئی ہیں مال غنیمت میں، آپ جائیں اور آقا سے کہیں کہ ایک آپ کو بھی دے دیں، کیونکہ آپ اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی ہیں، آپ گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں، تو ایک کنیز آپ کو دے دیں. اب وہ شوہر نامدار تھے، ان کی بات مان کر بی بی پاک چلی گئی. جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں کنیزوں کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. تمہیں کنیزوں کی ضرورت نہیں. تو پھر یہ بھی کہو گے کہ نبی پاک کے پاس مانگ رہے ہیں انہوں نے یہ دیا. سیدہ زہرا پاک کسی کے در پر کسی کی کچہری میں مانگنے جا سکتی نہیں. بے شک اولیاء کاملین کا یہ عقیدہ، بے شک جن کے گھر جنت کے کھانے آ جائیں سبحان اللہ. انہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دعوت کی، آپ نے قبول فرمائی. مسجد نبوی سے جب آپ چلے صحابہ کے ساتھ، حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدم گننے شروع. جب آپ گھر پہنچ گئے، دعوت ہو گئی، کسی نے پوچھا کہ قدم کیوں گن رہے تھے؟ انہوں نے کہا آج میں نے ارادہ کیا تھا کہ میرے آقا جتنے قدم میرے گھر تک چل کے جائیں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد. سبحان اللہ. کتنے قیمتی ہوتے ہیں غلام، قیمتی. یوں سمجھو کہ اچھی نسل کا خوبصورت اونٹ، اس سے بھی غلام کی حیثیت زیادہ تھی. مولا علی بھی دعوت میں شریک تھے. گھر آئے تو ذرا پریشانی بی بی پاک نے محسوس کی، تو آپ فرمانے لگی کہ آج آپ پر مجھے پریشانی کے کچھ آثار نظر آتے ہیں. مجھے اور کوئی پریشانی نہیں. میرے بھائی عثمان غنی نے سرکار کی دعوت کی اور بڑی پیاری دعوت، کھانا بھی بہترین تھا، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. جتنے قدم مسجد سے ان کے گھر تک چل گئے. اگر میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اس طرح کرتا، لیکن علی اس کو کہتے ہیں جس نے دنیا کو طلاق دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہ ان کی توجہ دنیا کی طرف تھی، نہ بی بی پاک کی توجہ. بے شک یوں ہی بکواس کرنا 4 گھنٹے صدیق اکبر کی کچہری میں کھڑی رہی. انہیں نبی کی بیٹی کو یہ نہ دیا. دشمن ہے وہ کمینے، بے شک پنجن پاک کے دشمن. یہ محبت نہیں ہے. تو حضرات محترم بی بی پاک نے کہا ٹھیک ہے آپ دعوت کریں. اب آپ نے یہ نہیں پوچھا دعوت کروں تو پھر کھلائیں گے کہاں سے؟ تو ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا ہے تو انتظام بھی کر لیں. سبحان اللہ. چلے گئے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار میں ٹھیک ہے تمہاری دعوت قبول.
سارے صحابہ سمیت آ گئے علی پاک کے گھر. فرمایا جو کچھ پکا ہوا ہے لے آؤ. بی بی پاک نے خالی ہانڈی چولہے پہ رکھی ہوئی تھی، اس پہ ڈھکنا دیا، خالی چھپا رکھا ہوا تھا، اس پہ کپڑا دیا ہوا. علی پاک سے آپ نے کہا کہ لے جائیں آپ. وہ لے گئے. سرکار نے ڈھکنا اتار کر سالن دینا چھبے میں روٹیاں بھی جناب. اب جب ڈال کے دے رہے تھے نا صحابہ کو، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا سرکار یہ کھانا کہاں سے آیا ہے اتنا لذیذ؟ فرمایا فاطمہ زہرا کے گھر سے آیا. انہوں نے عرض کی حضور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بی بی پاک کے گھر سے، مگر گھر کا پکا ہوا تو نہیں لگتا. یہ ایک بے مثال ریسٹورنٹ کا کھانا، یہ جنت سے کھانا آیا ہے. اب کسی ملا کے پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ جنت سے کھانا آ گیا، ایسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ مریم پاک کے پاس پھل جنت سے نہیں آیا. جی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے ھذا نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا ہوا من عند اللہ، من عند اللہ، اللہ نے بھیجی دنیا کے باغات میں سے. اگر مریم پاک سلام اللہ علیہ کے لیے جنت کے پھل آ سکتے ہیں تو کل جنتی بیویوں کی سردار محمد پاک علیہ السلام کی نور نظر اور ان کے جگر کا ٹکڑا اور جسم کا حصہ زہرا پاک کے لیے جنت سے کھانا. حضرات محترم، یہ لوگ بڑی عظمت والے ہیں، انہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں بہوش لوگوں کی نہ سنا کرو کہ جب وہ مانگ رہی تھی وہ اس وقت وہ خطا پر تھی، کتے نہ اندھے تمہیں کیا پتا زہرا پاک کیا کہا. جب وہ مانگ رہی تھی بدل خطا پر تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو لقمہ حرام سے بچا دیا. بی بی پاک حرام کھانے دی. کتنی گستاخی ہے. اللہ کی قسم گستاخ کے زہرا پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں. اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق فرمائے.